وہ ناجائز ہیں، لیکن عمران خان نے کہا میں ان کا سامنا کروں گا. وہ تو ان ناجائز کیسز کا بھی سامنا کریں، لیکن ان کا جو کہتے ہیں یہ اہم کیس یہ تھا کہ ایسی یہ ترمیم لے کر آئے ہیں نیب کی لاز کے اندر، جس میں ایک ایک کر کے ان کی ذاتی طور پہ ان کو ریلیف مل گیا. ذاتی وہ کیس ہی ایسے انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں. نواز شریف بھی نکل گیا. یہ پرسنلائزڈ قسم کی امینڈمنٹس تھی. تو عمران خان نے اس کے اوپر کیس کیا تھا. لیکن ججز کا خیال جو ہم نے آج سنا ہے، ایک دو چیزیں تو مجھے شاید دیکھیں میں تو لیگلی نہیں سمجھ سکتی، ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا تو پہلا تجربہ ہے یا دوسرا تیسرا چوتھا دن ہوگا، لیکن مجھے ذرا حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جج صاحب کہہ رہے تھے، ایک جج نے کہا یا میں غلط سمجھی ہوں گی، کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے نا رولیکس کی گھڑی، وہ اس کو کہہ رہے تھے ہمارے لائر کو خواجہ حارث کو، ان کو کہہ رہے تھے کہ جو تم نے رولیکس کی گھڑی جو اگر تمہارا بھائی تمہیں دیتا ہے، چیف جسٹس نے کہا، تو تم نے اس کا جواب دینا ہے، بھائی نے نہیں دینا. یہ مجھے نئی چیز، یہ تو چیف جسٹس نے بات کی تھی. حالانکہ پھر جو یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، پھر یہ بیوی بچوں کے اثاثے کیوں دیتے ہیں؟ پھر نہ جمع کریں ای سی پی میں. اچھا یہ الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کراتے، پھر وہ بھی بند کرا دیں. پھر یہ تو بے نامی جس کو کہتے ہیں، وہ تو پھر وہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. لیکن سمجھ تو میرے خیال میں ہم سب کو آ رہی تھی. ہم بھی ذرا تھوڑا سا بڑا اچھا تھا یہ کیس ہمارے لیے، ایجوکیشنل تھا. پاکستانی، میں لائر تو نہیں ہے لیکن ہم پاکستانی تو ہیں. یہ دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، اور عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی لانڈرنگ کر لی ہے. یہ جو نیب کی ترامیم آئی ہیں، اس سے لوگوں کی لانڈری ہو گئی ہے، صاف ستھرے ہو کے نکل آئے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحب، آج ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ ججز صاحبان بار بار یہ بات کہہ رہے تھے، یہ ریمارکس دے رہے تھے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، وے فارورڈ نکالنا چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس پر عمل کریں گے؟ نہیں، کس چیز کے لیے؟ ملک کو آگے چلانے کے لیے، کیسے؟ جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے. جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جمہوریت وہ نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کا جن پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے ہیں، اس کو جمہوریت کہتے ہیں نا. دیکھیں اصل میں جمہوریت ہے لوگ ہیں، انسان، جن کو انہوں نے ووٹ دیا وہ تم نے چوری کر لیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ جو چور ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کے، میں پاکستانی ہو کے نہیں، میں پولیٹیکل بات نہیں کرتی، میں ایک پاکستانی، میرا ووٹ چوری ہوا ہے. اگر میں ایک 119 NA کے اندر ووٹ ڈالا ہے اور میرا آپ چوری کر کے لے جائیں، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. اب مریم نواز کو میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، اب اگر وہ جا کر اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، میرا اعتماد نہیں ہے. آپ تو اعتماد لوگوں کا ہونا ہے، یہ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہونا، ہم لوگوں کا اعتماد چاہیے ان سب کو. اور یہ اگر چوری کر کے اگر عمران خان کا سارا ووٹ لے کر بیٹھ جائیں، آئندہ اگر آپ کا فون جب چوری ہوگا، آپ پہلے اس کے ساتھ مل بیٹھنا، آئندہ اپنا فون واپس نہ مانگنا اور نہ ہی کیس درج کرانا. ویسے میڈم آج عمران خان صاحب نے 45 جو فارم ہے، 43 فارم کا بھی تذکرہ کیا کمرہ عدالت میں کاشف صاحب کے سامنے. فارم 45 کے تحت یہ حکومت آئی، تو اس سے کیا امید ہے واقعی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 سے آئی ہے ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس جواز نہیں ہے، کہ لوگوں کا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے، اس لیے یہ کاروبار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کا جب اعتماد ہوگا اپنے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر ان کا بزنس کانفیڈنس آئے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی. جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کاروبار نہیں ہوگا، اکانومی نہیں بڑھے گی، امپلائمنٹ نہیں ہوگی. اچھا عمران، یہ تو کامن، یہ تو کیا کہتے ہیں، اکنامکس کی یہ بیسکس ہے. عمران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ ججز کو کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہے، میرا بھی اور تمام دیکھنے والوں کا بھی اور پورے پاکستانیوں کا. اس کے اوپر ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں، بلکہ ہم لوگ تو اگر ملک کو کچھ ہوا تو سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ مل بیٹھنے کا کیا اس کا تعلق ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کا قصور ہوگا، ججز نے صحیح بات کی ہے. لیکن جب وہ آپ کا چوری کر کے آپ مل بیٹھ کے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں، آپ کا جب آئندہ کوئی فون چوری کرے گا، آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا آئندہ، اور فون واپس نہ مانگنا.
یہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی. ابھی آپ کا فون چوری جو کرے گا اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا اور فون واپس نہیں لے سکتے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ سارا مینڈیٹ واپس کر دیں, چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں اور پھر آ کے بیٹھیں, کیونکہ دیکھیں پھر وہ اصلیت میں بیٹھیں گے. پھر شہباز شریف آ کے بیٹھے گا 17 سیٹوں کے ساتھ, مریم نواز آ کے بیٹھے گی 25 سیٹوں کے ساتھ, اور جو پیپلز پارٹی نے بھی لی 11 سیٹیں وہ بھی واپس کر دیں, اور جو وہ آئی پی پی کیا تھی, وہ آئی پی پی تھی, وہ بھی 2 سیٹیں لے کر, وہ انہوں نے تو صحیح ڈاکہ ڈالا تھا, ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ. اچھا یہ سارے جو چور ہیں یہ سیٹیں اپنی واپس کر دیں, یقین کریں ہم سارے پاکستانی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. عمران خان علیحدہ چھوڑیں, ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ججز نے کہا کہ ہم آخری پہلے واپس کریں. ججز نے کہا کہ ہم آخری آپشن, اگر ہم بھی فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, یعنی کہ ججز اپنی لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آئی ان کا کیا مطلب تھا ایسے. دیکھیں سپریم کورٹ تو وہ آخری دروازہ ہے جس سے ہم انصاف مانگتے ہیں. اگر وہ بے بس محسوس کریں گے پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا. خان صاحب آج اس وقت کہتے لگے وہاں پر وکلا حضرات ہنستے رہے جب خان صاحب نے اچانک کہا کہ میں آپ تمام تر لوگوں سے بڑا ہوں, یعنی ججز صاحب کی صاحبان کی جانب اشارہ کر رہے تھے, تو کس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ میں آپ سب سے بڑا ہوں, کس عمر کے لحاظ سے؟ وہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے؟ 65. ہاں تو پھر عمران خان تو بڑے ہی ہوئے نا, وہ 6-7 سال بڑے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج نہیں بولے, لیکن جب سیفر کی بات ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ نے ٹوک دیا عمران خان کو. یہ کیا وجہ تھی؟ پوری سماعت میں نہیں بولے لیکن سیفر پہ وہ ٹوک دیا انہوں نے. کیونکہ ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب کا نام آ جاتا